اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام اور دوستو، پچھلے جمعہ پر حضرت لقمان علیہ السلام کے شکر پر مختصر بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت سے نوازا اور اس حکمت کے عطا کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اس نعمت حکمت پر شکر ادا کرتے تھے۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کس طرح شکر ادا کرتے تھے، انہوں نے کس طرح شکر ادا کیا۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا کہ شکر کی ادائیگی کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ بندہ زبان سے شکر کہتا رہے اور کرتا رہے، اور اگر یہ طریقہ بندہ اپنا بھی لے تو یہ معتبر طریقہ نہیں ہے، سوائے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور اس زبانی شکر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا پڑھتا کوئی، تو زبانی کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر مسلمان ہو بھی جائے تو مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنے گا جب اس کا دل کلمہ پڑھے گا، دل کلمہ پڑھے گا تو مومن بنے گا۔ یعنی مومن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل اور اس عمل کی بنیاد اس کے دل پر زبان سے یا کسی اور عضو سے نہیں ہوتی۔ یہ زبان اور باقی اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ سارے اس کا عملی اظہار ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ اظہار بغیر ہی اس طرح ہو جس طرح اس کے دل میں۔ مثال میں دے دوں کہ عبداللہ بن ابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جہاد کو نکلتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تمام اسلامی ارکان بجا لاتا ہے، مگر اور پھر بجا لانا بھی اس کا حضور کے پیچھے ہے، مسجد نبی میں آقا کے ساتھ، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اسے کہا یہ رئیس المنافقین ہے، دنیا میں جتنے منافق آئیں گے یا آئے ہیں ان سب کا سردار عبداللہ بن ابی، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے اور مسجد نبی میں پڑھتا ہے اور آقا کے پیچھے پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل سے اظہار تو ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اظہار معتبر بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ جو عمل سے ظاہر کر رہا ہے اس کا باطن بھی اس کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ کلمہ اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل سے جو پڑھے گا وہ مومن کہتا ہے۔ زبان سے یا ظاہراً جو عمل کرے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا، ایمان ابھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شکر کی کیفیت بھی اسی طرح ہے کہ بندہ شکر کرے۔ اللہ رب العزت نے جو اعضاء اسے دی ہے، جو طاقت اسے دی ہے، جو قوا اسے عطا کی ہے، جو اللہ رب العزت نے اسے مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اور جو حیثیت اور شان اور وصف اسے اللہ نے عطا کیا ہے، اس وصف کو اللہ ہی کی راہ میں اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اور دینی اسلام کے مطابق وہ انہیں خرچ بھی کرے۔ یہ شکر کا بہترین اور معتبر طریقہ ہے۔
تو حضرت لقمان علیہ السلام نے صرف زبان سے شکر نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے جس کا نام تفاسیر میں انعم آتا ہے یا اشکم، اس کے ذریعے مخلوق کو ایک ہدایت دی ہے اور اسی میں ان کی زندگی گزری ہے واز کرتے ہوئے۔ قرآن نے باقاعدہ فرمایا یا ایزو، وہ واز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے لوگوں کو، گویا بندے کے پاس جو ہے حیثیت ہے اس کے مطابق وہ دوسروں کو نصیحت کرنے والا بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور حکمت عطا کی کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ جس قدر شکر ادا کرتا جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے انعامات اسی قدر بندے پر بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنا شکر کرتا جائے گا اللہ کی نعمتیں، اس کا انعام اس بندے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور اگر کوئی شکر ادا کرے تو وہ اس کے اپنے لیے، یعنی اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا انعام، اللہ کی احسانات اس پر بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اس پر بڑھتی جاتی ہیں۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفران نعمت کرے، شکر ادا نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ رب العزت بے نیاز ہے اور حمد کے لائق ہے۔ یعنی آپ شکر ادا کریں گے تو اس کی حمد ہوگی، نہیں کریں گے تو اس کی حمد تو ویسے بھی ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، تجھے تسبیح اور حمد اور تحلیل چاہیے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے رہتے ہیں، تجھے انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت جو حمید ہے اس کی حمد تو ہر وقت فرشتے کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں کرتے رہتے ہیں۔ اب جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت لقمان علیہ السلام نعمت کا شکر کیسے ادا کرتے تھے، شکر اس طرح ادا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ غور کرتے ہیں کہ حضرت لقمان نے شکر کیسے ادا کیا۔ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو شکر کا اظہار اور شکر اللہ کا بندہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یاد کرو اس کے شکر کے انداز کو، لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ شکر ادا ہو رہا کیونکہ وہ جانتے ہیں توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں، جاننے کی اس نعمت کو اور اس نعمت پر اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہ حضرت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ واعظ کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بطور خاص، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے دوسری وصیت یہ فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب دیکھیں اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار، اللہ کو ایک ماننا، یہ پہلی وصیت ہے۔
اور دوسری وصیت اللہ کے بعد ہے مخلوق میں تو وہ والدین کے لیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. تو اس کا مطلب ہے مخلوق اور خالق کا کیسے اللہ رب العزت نے ایک تعلق جوڑا اور ایک انسان کا کامل انسان تب بنتا ہے اور ایک مومن کامل مومن جب بنتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور اب دیکھیں نا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا یہ حد ہے. شریک ٹھہرائیں گے تو مشرک کہلائے گا. اس کے بعد جو بندے نے عمل کرنا ہے پریکٹیکل. اب شریک نہ ٹھہرانا یہ تو ایک عقیدہ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو عمل کرنا ہے باقاعدہ عمل ان تمام اعمال جو بندہ کرتا ہے ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یعنی پہلے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو ایسے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اور بھی قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن کی طرف اشارہ نہیں بلکہ واضح حکم فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت والدین کی خدمت ہے. یعنی والدین کی خدمت اللہ کی عبادت کہلاتی ہے اور والدین کا ادب یہ توحید کہلاتا ہے اور والدین کی گستاخی شرک کہلاتی ہے. یہ قرآن ہے کہ قرآن فرماتا ہے والدین کا ادب توحید اور یہ عبادت ہے اللہ کی اور والدین کی گستاخی اور اعزاء و اقارب سے دوری یہ اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے. ہم نے شرک کچھ اور سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی فقیر کے دربار پر چلے جائیں گے تو شرک ہو جائے گا. کسی پیر اور مرشد کے پاس اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جائیں گے شرک ہو جائے گا. ارے گھر بیٹھے رہو مگر والدین کے گستاخ ہو تو یہ شرک ہے. آپ مسجد میں نہیں گئے آپ نے بہت زیادہ سجدے نہیں کیے بہت زیادہ روزے نہیں رکھے بہت زیادہ حج نہیں کی آپ گھر بیٹھے ہیں والدین کی خدمت کر رہے ہیں یہ حج ہے یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. آقا نے فرمایا تھا کہ والدین کی زیارت ایک مقبول حج کا سبب ہے. والدین کی زیارت یعنی ہو سکتا ہے بندہ پیسے خرچ کر کے جائے حج کرنے اور اس کا حج کا ایک رکن بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو مگر محبت سے اپنے والدین کو دیکھ لیا صرف کیا کچھ بھی نہیں صرف دیکھا محبت سے ادب اور احترام کے ساتھ والدین کو دیکھا ہے. آقا فرماتے ہیں اس کا مقبول حج اسے مل گیا. یعنی حج بھی کیا اس نے اور وہ حج قبول بھی اس نے کیا. نہ پانی اٹھا کر دیا ہے نہ منہ میں لقمہ ڈالا ہے نہ اس کی نفع حاجت کے لیے والدین کو کسی کو اٹھا کر گیا ہے نہ اسے کندھوں پر بٹھایا ہے نہ بھی اس کی سائٹ بدلی ہے کچھ بھی نہیں کیا بس محبت سے دیکھا کچھ بھی نہیں کیا عمل کچھ بھی نہیں کیا صرف محبت سے دیکھا ہے. آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا سبب. ہم کسے شرک سمجھتے ہیں اور کسے توحید سمجھتے ہیں. تو فرمایا شرک کے بعد شرک سے بچنا ہے اور پہلا عمل یہ کرنا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی تاکید اس کی وصیت کی. اس کے بعد یہ دو چار آیتیں ہم اس طرف نہیں جاتے آخر میں جا رہا ہوں جو مختصر ہے وہ یہ اس کے بعد فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کرنی اور ہم نے ترجمہ اس کا کیا ہوا ہے نماز قائم رکھنی. نماز قائم رکھنی ہے یعنی ہر وقت مولا تمہارے سامنے ہو اس کی رضا تمہارے سامنے ہو اس آپ کا جو قدم اٹھے اور آپ کی زبان جب ہلے تو اس کی رضا کے تابع ہو اس کے حکم کے تابع ہو. کوئی قدم کوئی حرکت گفتگو کا کوئی لفظ کوئی حرف کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکم کی منافی ہو.
اللہ کی مرضی کی سے ہٹ کر فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنی ہے، ہر وقت حالت نماز میں رہنا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور کیا کرنا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کا، وَنْهَىٰ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکنا ہے۔ آج یہ دو چیزیں ہمیں نہیں رہی، بالکل ختم ہو گئی۔ ہم بڑے جو لوگ ہیں، اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم ٹس سے مس ہی نہیں، اور کسی کو کوئی نصیحت نہیں کرتے۔ ہمارا جملہ ہوتا ہے خود ہی سمجھ جائے گا۔ کون سمجھائے بھائی؟ نہیں سمجھتے تو ہے نہیں، یہ خود سمجھے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہم نہیں سمجھاتے، اس ڈر سے بھی نہیں سمجھاتے کہ آگے پتہ نہیں کیا ریسپانس ملے گا، کیا جواب ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھاتے تھے تو وہ ڈرتے تو نہیں تھے، جب سمجھاتے تھے پتہ تھا سامنے دشمن کھڑا، وہ پتھر بھی مارے گا اور پتھر مارے بھی، اور آقا کا جسم لو لوہان بھی ہوا، مگر آقا نے سمجھانا نہیں چھوڑا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور سمجھا دے گا، یہ کون ان کے ساتھ سر کھپا ہے، انہیں کون سمجھائے گا، خود سمجھ جائیں گے، یہ خود سمجھدار ہیں۔ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو خیر کی بات نہیں سمجھائی، کیا یہ کیا سمجھیں گے جی، پتہ نہیں ان کا کیا مطلب لیں گے اس بات کا، ہماری بات ہے۔ اور پھر ہوتا بھی ایسے۔ اچھا ایک بات بڑی خوبصورت آپ سب سے شیئر کر دوں، اب معاشرہ پہلے سے زیادہ بگڑ چکا ہے، اتنا وہاں اس وقت نہیں بگڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرہ اس وقت کا سب سے بدترین معاشرہ تھا، سب سے بدترین معاشرہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشرے کو سمجھایا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، آقا کی ارشادات کی تعمیل کی، اور راہ راست پر آئے، گمراہی سے ہٹے۔ وہ اس وقت کا بدترین معاشرہ، وہ جج جاہل گوار بدترین معاشرہ۔ مگر ایک بات جو قابل غور ہے، وہ جو معاشرہ ہے نا، اس کی وہ بدترینی ابھی تک چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ جو میرا زمانہ ہے وہ بدترین زمانے کو سب سے احسن اور افضل زمانہ بنا کر فرمایا، یہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ خیر ہے، اس کے بعد اس سے کم اس سے اگلے والا، اور اس سے کم اگلے والا، یعنی افضلیت ختم ہوتی جائے گی اور بدترینیت اس طرح بڑھتی جائے گی۔ تو کیونکہ یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے، اور آقا کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بڑھتی جائے گی، پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہوگی۔ تو یہ جو وعدہ ہے، اس وعدے کے ایفا کا ایک اظہار کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو حضور کے ساتھ دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ اس وقت کے عروج پر تھی، اور کیونکہ حضور کی شان بڑھنی ہے اس لیے دشمنی اور عداوت بھی حضور سے بڑھنی ہے، آقا کی شان بڑھنی ہے اس لیے دین سے دوری بھی بڑھنی ہے پہلے سے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور کے چاہنے والے بڑھیں گے، حضور سے عداوت اور بغض رکھنے والے بھی اسی طرح بڑھتے جائیں گے، یوں حضور کی شان بڑھتی جائے گی۔ اس میں سے اکثر کو میرے سمجھ نہیں آئی ہوگی اس بات کی، لیکن جنہیں آ گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر اعتبار سے دوسروں سے منفرد ہے، دوسروں سے منفرد ہے، اس لیے حضور کی دشمنی بھی ہر دور میں کسی اور کے ساتھ اتنی مخالفت نہیں ہوگی جتنی مخالفت آقا کے ساتھ ہے۔ دشمنی بڑھے گی اسی طرح، جتنی بڑھتی جائے گی عداوت اور دشمنی، اتنا حضور کا مقام بڑھتا جائے گا۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنی ہے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔
تو یہ وصف ہم میں اللہ ماشاءاللہ ختم ہو گیا. اب تو باپ اپنے اولاد کو نہیں سمجھاتا، کسی اور کو اس نے کیا سمجھانا ہے؟ اپنی اولادوں کو ہم نہیں سمجھاتے. پڑھائیں گے، دنیا کی تعلیم دیں گے، دین کی طرف کبھی نہیں ڈالیں گے. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں بڑے، تو کوئی ایک اٹھ کر کہہ دے کہ میں نے دین کے حوالے سے بیٹے کو یہ سمجھایا ہے. کوئی بھی خود بھی سمجھ جائے چلتے پھرتے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی بات اسے سمجھ آ جائے تو آ جائے، ورنہ ایسی صورتحال نہیں ہے. تو ہم نہیں سمجھاتے. اپنی اولاد کو اگر غلط راستے پر چل رہی ہے تو نہیں سمجھاتے. بیوی کہے گی شوہر سے اسے سمجھاؤ، شوہر کہے گا بیوی سے اسے سمجھاؤ، تیرا بگڑا ہوا ہے. ایک دوسرے پر چڑھا دیں گے، خود ہم سنبھالیں گے نہیں. تو یہ تو بس ہے. اور ان اوصاف کو لوگوں میں ڈالا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے پھر انہیں اسی طرح حکمت عطا فرمائی. پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب ظاہر وصیت کریں گے، کسی کو واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، خیر کی بات کریں گے، وہ آگے سے الٹا جواب دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور کرتے ہیں. تو اس پر جو مصیبت آئے، جو مشکل آئے، اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا. اور پھر اگلی یہ 2-3 باتیں دیکھیں. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے ساتھ غرور سے پیش نہیں آنا. ہماری عادت ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ جتنے ہیں انہیں حقیر سمجھتے ہیں. تو ہم اکثر ایسا ہمارا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہم تکبرانہ لہجہ تو ایسے ہم کرتے ہیں. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. فرمایا بھلا تو صاحب حتیٰ کر لینا، لوگوں کے ساتھ ایسے پیش نہ ایسے. اور یہ ہمارا روزانہ کا ایکشن ہے. کئی بار ہم یہ کرتے ہیں. فرمایا متکبرانہ لہجے کے ساتھ چہرہ ایسے نہ پھیرو لوگوں کے ساتھ کہ یہ کس قابل ہے کہ میں ایسے بات کروں. لوگوں کو حقیر جاننا، خود کو بڑا جاننا. پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. یہ ہمارے اندر بس پایا جاتا ہے. اور کوٹ کر بھرا ہوا ہے، کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ہم اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر ایسے زور سے پاؤں ماریں گے زمین پھٹ جائے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اکڑ کر مت چلو تکبر کے ساتھ. اور ہم میں سے ہر ایک میں یہ وصف موجود ہے. عاجزی اور انکساری ہم سے نکل گئی. میرے آقا نے فرمایا اگر عاجزی اور انکساری کے ساتھ تمہاری کچھ قدر گھٹتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا کہ عاجزی کرو. عاجزی اور تم سمجھو کہ میں نیچے ہو گیا ہوں، حقیر ہو گیا ہوں، میری قدر کم ہو گئی ہے. تو آقا نے فرمایا اگر ایسا محسوس ہونا تو پھر قیامت کے دن وہ جو قدر کم ہوئی ہے وہ مجھ سے لے لینا. اب اس سے بڑی گواہی آقا کی گواہی. اس لیے عاجزی اور انکساری کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ رب العزت کسی بھی مغرور کو، فخر کرنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ 2 چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ذریعے تمام انسانیت کو یہ اوصاف سکھا رہے ہیں اور یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اترانا بھی نہیں اور فخر بھی نہیں کرنا. پھر دیکھیں فرمایا اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. میانہ روی اختیار کرو چلنے میں، معاملات میں میانہ روی. چلنا ہے تو درمیانی چال سے چلے، نہ بہت اکڑ کر نہیں، تیزی کے ساتھ نہیں، بہت آہستگی کے ساتھ نہیں، درمیانی رفتار کے ساتھ چلے. اور درمیانے انداز کے ساتھ معاشرے میں جیسے چلنے کے انداز ہوتے ہیں، یعنی رہن سہن درمیانہ رہن سہن. اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. ہم جتنے بکھرتے جاتے ہیں نا ہماری آواز بڑھتی چلی جاتی ہے. فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی آواز کو پست
اپنی آواز کو، اور پھر ساتھ فرمایا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز اللہ کے نزدیک گدھے کی آواز ہے۔ تو گویا اتنی آواز پھاڑیں گے، گلا پھاڑیں گے، اللہ رب العزت اس گلا پھاڑنے والے کو گدھے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، وہ تو گدھا ہے، اس لیے گدھے کی طرح بول رہا۔ تو اس لیے دوستان نے بکار یہ ہم نے حکمت لقمان کے حوالے سے یہ دو چار باتیں جاننے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔